अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आज हम बात करेंगे अमेरिका में इलेक्शंस और मुस्लिम कम्युनिटी का रोल। दोस्तों, मुसलमान कम्युनिटी जो है यहाँ पे 1% से भी कम है। ये इमिग्रेशन जो इनका कानून है उसमें वो इस तरह आने देते हैं कि बहुत कम लोग मुसलमान इस मुल्क में आए। ये और बात है कि यहाँ पे इस्लाम तेज़ी से बढ़ रहा है दो तरीक़ों से। एक तो जो मुसलमान आए हुए हैं वो उनकी औलादों की वजह से उनकी आबादी बढ़ रही है, और दूसरा जो है वो अपना एक तो मुसलमान जो हैं उनकी वजह से उनकी आबादी बढ़ रही है, जो कि उनके बच्चे हो रहे हैं, तो इस वजह से ये उनकी। और दूसरा यहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लोग मतलब बहुत ज़्यादा मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो इस वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। लेकिन कभी भी मेरा ख्याल है किसी भी हालत में ये 1% से ज़्यादा नहीं है, चाहे शहरों में हो, पूरी दुनिया में, पूरी अमेरिका में। अच्छा, ये मुसलमानों में मेन दो लोग हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं। एक तो पाकिस्तानी हैं, एक अरबी हैं। अरबी जो हैं वो बहुत महदूद अपनी जगहों पे रहते हैं, वो ज़्यादा क्लस्टर्स में रहते हैं। उसमें भी दो ग्रुप हैं। एक तो वो मुसलमान हैं जो कि यूएई या कतर या कुवैत या सऊदी अरेबिया, ये एक पट्टी है गल्फ़ की। ये लोग अमेरिका में नहीं रहते, आते जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सेटल नहीं होते। दूसरी जो हैं वो लोग, वो मुसलमान हैं जो इराक़, शाम, ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश कह रहा हूँ, तो ये इन लोगों से, फ़लस्तीन, इन लोगों से आए हुए हैं। तो ये होगी मुसलमान कम्युनिटी। तो जैसे मैंने कहा है कि मुसलमान कम्युनिटी में दो ग्रुप ज़्यादा बड़े हैं, एक अरबों का है और एक पाकिस्तानियों का है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने यहाँ पे जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनका बड़ा रोल है, उनकी बड़ी अहमियत है, उनकी बड़ी जय है। और उसके बाद बिजनेसमैन भी हैं, वकील भी हैं, लेबर भी है, वगैरह वगैरह। अब आते हैं अमेरिकन इलेक्शंस की तरफ। अमेरिका में हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। ये 5 नवंबर को शुरू होते हैं, उससे पहले भी वो प्री पोलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो है नॉर्मली 5 नवंबर जो होता है वो इनका होता है। यहाँ पे दो बड़ी जमातें हैं, एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट्स है। तो ये दो बड़ी जमातें जो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। यहाँ पे दूसरे लोग या इंडिपेंडेंट बहुत कम होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं। इनके जो कांग्रेस है, एक कांग्रेस है, एक सेनेट है, जैसे हमारी एक सेनेट है और एक कौमी असम्बली है। तो 95% तकरीबन ये जो कांग्रेसमैन या सेनेटर होते हैं गोरे होते हैं, 3-4 दूसरे होंगे, मतलब एक दो काले होंगे, एक आध चाइनीज़ होगा, एक आध इंडियन भी कभी कभी हो जाता है, कोई एक दो मुसलमान भी हो जाते हैं। तो ये इनकी जो है वो सूरत हाल है सीटों की। अब मुसलमानों का रोल जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, मैं इस तरह कहूँगा, इसलिए कि 1% ने क्या कर लेना है। गो यहाँ बड़े ज़ोरों शोर से कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि मोटिवेट करते हैं मुसलमानों को कि जी आप वोट ज़रूर डालें, वोट। अच्छा, ये एक बात याद रखें कि यहाँ पे वोट डालना बहुत ही ज़्यादा एक किस्म की ड्यूटी समझी जाती है, एक किस्म की, मैं तो कहूँगा कि इबादत तक समझी जाती है। बहुत वोटर रजिस्टर शुरू हो जाता है, आपको बार बार बताया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, अनाउंसमेंट से, फ्लायर आपके घर भेजे जाते हैं कि वोट देना ज़रूरी है, वोट दें वोट दें। अब बंदा पूछे इन लोगों से कि हम मुसलमान क्यों वोट दें, ये हम मुसलमानों के लिए क्या करते हैं। जिस तरह बाकी कम्युनिटी या मिनॉरिटीज़ को इन्होंने इबादत की सिर्फ इजाज़त दी हुई है कि आप अपना इबादत गाह बना लें और उसके अंदर जो मर्ज़ी इबादत करें, इस दैट्स इट।
اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی قسم کی مسلمانوں کے لیے کوشش کی، بلکہ یہ اینٹی مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں امریکہ نے پہلے تو دہشت گردی کی 9/11 کے بعد، نام مسلمانوں کا لگا دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ مڈل ایسٹ کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، بچے نہیں چھوڑے، عورتیں نہیں چھوڑیں، ان کے بلڈنگز ہر چیز ملیا میٹ کر کے انہوں نے رکھ دی 9/11 کے بعد، اور مسلسل کر رہے ہیں۔ ان کے ہر مسلمان ملکوں میں جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ان کے کیمپس ہیں، ملٹری کیمپس ہیں، شام میں بھی ہے، مطلب ہر جگہ ہے، عراق میں بھی ہے، فلسطین میں بھی ہے، ہر جگہ۔ اگر کچھ نہیں ہے تو اب ایران میں نہیں ہے اور افغانستان میں نہیں ہے، پتہ نہیں ٹرکی میں ہے کہ نہیں ہے، پہلے ایک بات۔ دوسری بات، ان کا گٹھ جوڑ ہے یہودیوں کے ساتھ۔ اب یہودیوں بہت تھوڑی منورٹی میں، بہت ہی تھوڑی منورٹی میں، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو پاور کیا ہوا، امپاور کیا ہوا۔ وہ لوگ پولیٹیکلی اور فائنینشلی ان کے اوپر حاوی ہیں، وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، ان کے گروپس یہودیوں کے، اور یہ ان کے محتاج ہیں۔ تو یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا گٹھ جوڑ ابھی سے نہیں ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے سے ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ ہوتی تھی، یہ اس وقت ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور فلسطین میں بھی یہی ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی ان کا گٹھ جوڑ تھا، بہت سٹرونگ گٹھ جوڑ تھا۔ حالانکہ یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں بہت زیادہ فیسیلیٹیز پناہ ملتی تھی، لیکن یہ پھر بھی کچھ یہودی باز نہیں آتے تھے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ اب پچھلے دنوں یہ ان کا نیتن یاہو آیا، شیطان، ابلیس، ظالم آدمی۔ تو جب اس نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر شروع کی تو تقریباً سارا یونائٹڈ نیشن خالی ہو گیا، یعنی جو جنرل اسمبلی تھی اس میں سے سارے لوگ نکل گئے، بہت تھوڑے رہ گئے امریکہ اور امریکہ کے پٹھو چند ایک، باقی سارے اٹھ کے جا رہے تھے، اور وہ دیکھ رہا تھا نیتن یاہو۔ لیکن جب اس کو امریکی کانگریس میں، جوائنٹ کانگریس اور سینٹ میں بلایا گیا تو اس کا اتنا والہانہ استقبال ہوا کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ، 14 15 16 دفعہ یہ سارے کانگریس مین اٹھے، اس کی جب وہ بکواس کر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، اٹھے اور انہوں نے تالیاں بجائیں، یعنی بار بار تالیاں بجائیں۔ اور ان میں سے یہ ذہن میں رکھیں گے، یہ زیادہ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، اور بوڑھے لوگوں میں جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے گھٹنے ایسے ہو جاتے ہیں کہ بہت کم اٹھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اٹھ کے اس شیطان صفت، ابلیس صفت آدمی کو، ظالم کو، جس کا نام نیتن یاہو ہے، اس کو گریٹ کیا، اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو تالیاں بجائیں اٹھ کے اس کو۔ مطلب میں کیا لفظ بولوں، یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ ایک شخص جس نے فلسطین میں 40 لاکھ سے زیادہ بچے اور 16 لاکھ سے زیادہ خواتین کو، نہتوں کو مار دیا، اس قاتل کو کس طرح سے امریکہ کے جوائنٹ کانگریس اور سینٹ میں اس کی تعریف و توسیع کی گئی، اس کو آنر دیا گیا، اس کو عزت دی گئی۔ میری جو ریاست ہے جہاں میں رہتا ہوں، ٹیکسس، اس کے گورنر نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے کہ امریکہ میں، مطلب ٹیکسس میں، کوئی شریعہ لا نہیں ہوگا مسلمانوں کا، اور نہ ہو سکتا۔ یہ ایک بل پاس کیا ہے اس شخص نے، یہ معذور آدمی ہے، یہ ویل چیئر پہ بیٹھتا ہے، گورنر جو ہے، رابرٹ اس کا نام۔ تو اب بتائیں کہ ہم مسلمان کس لیے ان کو ووٹ دیں؟ پھر یہ ایک دوسرا شیطان جس کا نام ٹرمپ ہے، اب اس ٹرمپ نے آتے ہی، پچھلی دفعہ جب آیا ہے الیکٹ ہوا، تو اس نے آتے ہی پتہ نہیں 13 مسلمان ملکوں کا، یا پتہ نہیں 8 مسلمان ملکوں کے لوگوں کا داخلہ بند کر دیا۔ اس کا اعلان ہے کہ مسلمان سارے دہشت گرد ہوتے ہیں، اور اب بھی وہ یہی کام، اگر وہ آ گیا وہ یہی کام کرنے جائے گا۔ بائیڈن جو ہے، اب مجھے یہ لوگ ڈیموکریٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں، ڈاکٹروں کو زیادہ نا، ہمیں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، میری اس کے ساتھ خط و کتابت بھی بائیڈن کے ساتھ رہی ہے۔
تو لیکن انہوں نے ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے تم لوگ اسرائیل کو کیوں امداد دے رہے، بلینز اور بلینز آف ڈالر اس قاتل ملک کو دے رہے ہو جنہوں نے بمباری کر کے مسلمان 40,000 سے زیادہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بائیڈن کو ووٹ دیا تھا، اب میں ان ظالموں کو کیوں ووٹ دوں جنہوں نے تہیا کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا ہے، اسلام کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن اسلام تو ختم خیر نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ اوپر بیٹھا ہے نا، لیکن ان کی پوری کوشش ہے۔ تو میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ میں اب کبھی بھی ان لوگوں کو ووٹ نہیں دوں گا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ کیوں امریکہ میں بیٹھے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امریکن بندہ بن جاتا ہے، امریکن سٹیزن بن جاتا ہے، اس کے حقوق بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ مثلا رائٹ ٹو اسپیک، مطلب مجھے بولنے کی آزادی ہے، میں کسی بھی چیز ٹاپک پہ بول سکتا ہوں، اور جو مجھے مذہبی آزادی ہے یہاں پہ وہ پاکستان میں بھی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ساری خاندان، میرا سارا خاندان، میرے بہن برا، ان کے بچے، ان کے پوتے پوتیاں تک، میرے والد کے جو پڑپوتے اور پڑپوتیاں وہ یہاں پہ جوان ہو رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں۔ تو میری مجبوری ہے تھوڑی سی، باقی میں اپنا کام کرتا ہوں، اپنے حلال کی کمائی کرتا ہوں اور زندگی گزارتا ہوں۔ لیکن اب باقی مسلمان کمیونٹی کیا سوچتی ہے؟ کچھ مسلمان ہیں جو کہ بڑا کہتے ہیں جی نہیں، ڈیموکریٹ کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو۔ بھئی کیوں؟ جب ہم لوگوں کے لیے انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ مارنا ہے، پوری دنیا میں مارنا ہے، نشانہ بنانا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہودوں اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ ہم مسلمانوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہودوں اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے نہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کو ہمراز نہ بناؤ۔ تو دوستو، آج کے ٹاپک میں نے جس طرح ذکر کیا کہ امریکہ کے انتخابات، الیکشنز اور مسلمانوں کا، کمیونٹی کا رول، دیکھتے رہے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔